السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں ام ایمن فوڈ، اور یہاں میں آج آپ کو بنانا سکھاؤں گی دہی کی ملائی کے ساتھ آپ اصلی دیسی گھی کیسے نکال سکتے ہیں اور اس سے آپ مکھن کیسے بنا سکتے ہیں اور کتنی کوانٹٹی میں کتنا گھی ہمارا نکلتا ہے، یہ سب آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ مکھن نکالنے کا طریقہ، بلینڈر جگ کے اندر ہم نکالتے ہیں، اس کے اندر تھوڑا پانی ڈالتے ہیں اور یہاں پر پھر دہی کی میں نے جو ملائی تھی وہ ڈال دی تھی اور اس طرح یہ مکھن اوپر آ گیا تھا۔ 2 سے 3 منٹ کے لیے آپ نے اسے چلانا ہے تو مکھن اوپر آ جاتا ہے اور پانی نیچے رہ جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ مکھن میں نے نکال لیا تھا، اور باقی جو میرے پاس ملائی بچی ہے نا، تقریباً میرے پاس 1 کلو ملائی تھی، جس میں سے کچھ ملائی کا میں نے مکھن نکالنا آپ کو بتایا ہے اور کچھ ملائی یہ میرے پاس موجود ہے 863 گرام۔ تقریباً 1 کلو میں یہ کچھ کم ہے کیونکہ اس کا ہم نے مکھن نکال لیا تھا۔ اب یہاں پر اس کا گھی آپ نے کیسے نکالنا ہے، تو جیسے آپ دہی والے سے اس کی ملائی لے کر آتے ہیں، اور اس کے ریٹ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرے علاقے میں یہ کتنے میں ملا ہے مجھے اور ہمیں کتنا فائدہ ہوتا ہے گھر میں گھی نکالنے کا، کیونکہ گھی آج کل اتنے مہنگے ہیں اور پھر ان کے اصل کا بھی نہیں پتہ کہ اس میں کتنی ملاوٹ ہے، کہ وہ اصلی ہے یا نہیں، یا اس میں ایسنس ملایا گیا ہے، تو کچھ پتہ نہیں لگتا اس دور کے اندر۔ تو اس لیے آپ نے خود سے ہی سارے کام جو ہے نا آپ خود سے کریں، یقین کریں بہت آسان رہتا ہے اور آپ کے بجٹ میں رہتے ہوئے بہت سستا پڑتا ہے۔ اور اس کی جو آج کل قیمت ہمارے کراچی کے اندر جو چل رہی ہے نا، وہ 24 سے 2600 روپے کے حساب سے فی کلو گھی مل رہا ہے، دیسی گھی 26 سے 2400 روپے کلو۔ اور یہ جو میں لے کر آئی ہوں ملائی، اس کی یہ بھی کلو کے حساب سے ملتی ہے۔ پہلے یہ مجھے 700 روپے دیا کرتے تھے، لیکن اب انہوں نے بھی 100 روپے مزید بڑھا دیے تو 800 روپے کر دی ہے۔ اب آپ کے علاقے میں کیا کلو مل رہی ہے تو ضرور مجھے بتائیے گا۔ اور یہاں پر بس آپ نے لانا ہے اور آپ نے اس طرح کڑھائی میں ڈال دینا ہے اور چولہا جو ہے وہ آن کر لینا ہے، اور چولہا بہت زیادہ آپ نے تیز نہیں رکھنا کیونکہ اس کے جو کنارے ہیں نا وہ جلے نہیں، آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ میڈیم لو ہیٹ پر آپ نے اسے پکانا ہے۔ اور یہ جو ملائی ہے نا، یہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے میں نے نکالی تھی کہ اس سے ملائی نہیں ہے، یہ مکھن ہے یہ۔ تو یہ مکھن جو ہے نا میں اس میں ڈال دوں گی کیونکہ مجھے مکھن کی بھی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ساگ وغیرہ بھی نہیں بنایا میں نے، اور جب بناؤں گی تو انشاءاللہ پھر مکھن میں نکال کے پھر آپ کے ساتھ جو ہے نا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور یہاں پر جو ہے نا یہ میں نے مکھن جو ہے نا وہ ڈال دیا ہے اس کے اندر۔ اب یہ پورا 1 کلو ہمارے پاس ملائی تھی، سمجھ لیں کہ اس کا ہمارے پاس کتنا گھی نکلے گا۔ تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے جو بنانے کا جو طریقہ ہے نا وہ یہ ہے اس کا، کہ آپ نے اس طرح اس کو چمچہ چلاتے رہنا ہے، میڈیم لو ہیٹ پر آپ نے اسے پکانا ہے، تیز آنچ پہ نہیں پکانا۔ بس اس کے اندر جیسے اس کے اندر جوش آئے گا تو آپ نے جو ہے نا بس اس کو پھر دھیان میں ہی رکھنا ہے، کیونکہ یہ نیچے لگتا ہے اور جب یہ نیچے لگے گا تو یہ جلے گا، اور یہ جب جلے گا تو آپ کا جو گھی ہے نا وہ اسمیل آ جائے گی اور وہ کھانے کے قابل بالکل بھی نہیں رہے گا۔ تو یہ جو اس کے اندر ذرات آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ چنک سے کھوئے جیسے، یہ نیچے لگنے نہیں چاہیے۔ تو آپ نے مستقل چمچہ چلاتے رہنا ہے، بے شک 1-2 منٹ کے بعد دیکھتے جائیں، چمچہ چلاتے جائیں، کنارے صاف کرتے جائیں، تو یہ بالکل بھی نہیں لگے گا۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بھی چنکس جو ہے نا وہ موٹے ہیں، گھی نکلنا اس کا شروع ہو چکا ہے، بس اس میں ابال آنے کی دیر ہوتی ہے اور یہ بہت جلدی گھی بن جاتا ہے۔ اور یہاں میں نے یہ برتن بھی تیار کر لیا چھنی رکھ کے، کیونکہ ہم نے اس کو چھاننا ہے۔ اور ایک چیز جو میں آپ کو بتاؤں گی نا، جو کوئی بھی آپ کو نہیں بتاتا، اور میں گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ یوٹیوب پہ وہ چیز آج تک کسی نے بھی نہیں بتائی کہ گھی کو خراب ہونے سے آپ کیسے بچا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، جب اس طرح یہ براؤن ہو جائے نا، تب آپ نے جو ہے نا چولہا کر دینا ہے بند۔ زیادہ آپ نے ڈارک براؤن نہیں کرنا، بس اس طرح جب لائٹ براؤن ہو جائے تو چولہا بند کر دیں اور اس طرح پھر آپ اس کو چھان لیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو کڑھائی ہے نا بالکل بھی نہیں جلی ہے، اور بالکل یہ اتنا صاف، اگر آپ بالکل دھیان نہیں دیں گے تو یقین کریں ابھی بہت زیادہ نیچے لگ جاتا ہے۔ اور پھر آپ اسے یا تو پھر آپ اسے کپ کی مدد سے یا گلاس کی مدد سے یا اسپیچلر کی مدد سے اس طرح اس کو دبائیں گے نا تو یہ گھی بالکل نکل جائے گا اس کے اندر ذرے ذرے سے، اور اس طرح آپ نے صاف کر لینا ہے۔ اب وہ چیز جو میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کو یوٹیوب پہ کوئی بھی نہیں بتاتا، وہ یہ چیز ہے کہ یہ جو ہم گھی نکال تو لیتے ہیں، اس کے بعد جو نیچے ذرات ہیں اس کو جو ہے نا آپ نے لازمی جلانا ہے۔ اگر آپ اس کو نہیں جلائیں گے تو یہ ٹھنڈا ہونے کے بعد کچھ دن تو صحیح رہے گا گھی یہ، لیکن اس کے بعد جو ہے نا اس میں پھپھوندی لگنا شروع ہو جاتی ہے، خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ بہت ہی برا لگتا ہے، ذائقہ بھی خراب ہوتا ہے گھی کا۔ تو یہ جو ہے نا اسٹیپ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ چھان کے جب آپ نکال لیتے ہیں نا تو آپ نے اس کو دوبارہ چولہے پہ رکھنا ہے،
اور آپ کو میں یہ گھما کے دکھا رہی ہوں کہ بیچ میں جو ذرات یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں نا ابھی، یہ بالکل بلیک ہو جانے چاہیے۔ جیسے گھی کے اندر ایک ابالا چولہا آپ نے کر دینا فوراً بند، کیونکہ اتنی ہیٹ کے اندر جو باریک باریک ذرات ہیں نا اس کی نمی کے یا ملائی کے، وہ سب جل کے خاک ہو جائیں گے، یعنی کہ وہ بالکل بلیک ہو جائیں گے۔ تو بس آپ نے اسے ایک جوش دینا، زیادہ پکانا نہیں ہے کہ بہت دیر تک آپ پکاتے رہیں۔ بس جیسے اس کے اندر ایک ابال آئے تو آپ نے چولہا بند کر دینا، اور یہ اتنی ہیٹ کے اندر یہ دیکھیں بلیک ہونا شروع ہو گئے بیچ میں۔ تو بس یہاں پر اس کو ٹھنڈا کریں گے اور پھر آپ اس کو استعمال کر سکتی ہیں، سال بھر بھی خراب نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے اس کا آخری سٹیپ جو کوئی بھی نہیں بتاتا۔ تو انشاءاللہ میری ویڈیو سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا، اور ریسیپی اچھی لگی تو ضرور لائک کر دیجیے گا، اور اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیا کریں، اور اپنے فیملی فرینڈ میں بھی ضرور شیئر کیا کریں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بلیک ہو چکا ہے۔ تو چلیے جب اس کا وزن کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو 1 کلو دہی کی ملائی تھی، اس کا جو وزن ہے نا گھی بننے کے بعد کتنا اس میں سے گھی نکلا ہے، کتنا فیٹ تھا اس میں۔ تو یہاں مزید آپ نے ایک باریک چھنی لینی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بول رکھا ہے بالکل 0 پہ ہے، اور یہاں پر اب جو ہم ڈال رہے ہیں تو یہ اس کا وزن آئے گا یہاں پر ہمارے دیسی گھی کا۔ تو آپ نے یہاں پہ بھی ڈالتے ہوئے خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہ جو آخر کا کالا تھوڑا سا آ چکا ہے نا، یہ دیکھیں یہ جو ذرات ہیں نا یہ تھوڑے سے چھنی سے ہمارے گھی کے اندر شامل ہو چکے ہیں، بس تھوڑا سا دھیان ہٹا۔ تو آپ نے اس چیز کو روکنا ہے۔ ویسے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، معمولی سا اگر آ بھی جائے، جیسے کہ یہ میرے گھی کے اندر آ چکا ہے، لیکن جب یہ گھی میں اپنے ایک بول کے اندر جس میں میں گھی جمع کرتی ہوں، یہ والا بول، بول نہیں، یہ ایک بالٹی ہے جس میں میں یہ دیسی گھی جمع کرتی ہوں، اس طرح اسے استعمال کرتی ہوں یہیں سے۔ اور یہاں پر میں جب اس کو ڈالوں گی نا تو یہ آخر میں نیچے بیٹھا رہے گا جو جلا ہوا ہے، تو یہ بچت ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں اگر آ بھی جائے تو۔ یہ تقریباً آدھا کلو سے بھی زیادہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور 800 روپے اگر کلو آپ کو بھی ملا ہے ملائی، تو بتائیے یہ 800 روپے کا آدھا کلو آپ کے پاس آ چکا ہے۔ اگر اس کو ہم ڈبل کریں تو 1600 روپے کلو ہمیں جو ہے نا یہ دیسی گھی بن گیا ہمارے گھر میں۔ تو آپ کے بازار سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2600 اور 1600 کتنا فرق ہے۔ پورے 1000 روپے کی بچت کے ساتھ ساتھ بالکل دیسی گھی آپ نے آپ کے ہاتھوں سے نکلا ہوا، آپ نے خود بنایا ہو، آپ کو کتنا اس پہ یقین ہوگا آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ بالکل بے فکر ہو کے اپنے گھر میں بنائیے، میرے انداز سے بنائیے، میرے طریقے سے بنائیے۔ اور یہ جو بچا ہے نا، اگر یہ دودھ کی ملائی سے میں گھی نکالتی نا تو یہ کھویا مزیدار سا بن چکا ہوتا، جس کی ویڈیو میرے چینل پہ موجود ہے۔ ملائی کے ساتھ بھی میں نے گھی نکالنا آپ کو بتایا ہے، لیکن یہ بہت کھٹا ہوتا ہے تو یہ کسی کام کا نہیں ہوتا، تو یہ میں پھینک دوں گی اسے۔ نہیں مجھے ابھی بالکل بھی اسے نہیں پھینکنا، کیونکہ ایک چیز دماغ میں آئی ہے، کیوں نہ اس کے ذرے ذرے سے جو ہے نا اس کا گھی نکال لیا جائے، کیونکہ کڑھائی میں بھی کچھ لگا ہوا ہوگا، کچھ اس کے ذرات میں بھی ہوگا جو کھویا جیسا نکلا تھا اینڈ میں۔ کیونکہ ہم کتنا بھی دبا کے نکالیں تو گھی کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے، لیکن اس طرح کرنے سے یقین کریں اس کے اندر بالکل گھی نہیں رہے گا، اور سارا جو آئل ہے نا وہ اوپر کی طرف گھی اوپر کی طرف آ جائے گا۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس میں 2 سے 3 گلاس پانی ڈالے ہیں اسی کڑھائی کے اندر جس میں ہم نے گھی بنایا تھا۔ تو بس اس کو 1-2 جوش دیں گے، خوب اچھا سا پکائیں گے تاکہ اس کے ذرے ذرے سے جو ہے نا گرمائش جا کے گھی اوپر کی طرف آ جائے۔ اور پھر میں نے اسے پوری رات کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیا تھا ڈھک کر۔ دیکھ سکتے ہیں اب اس طرح جوش آنا چاہیے، تو بس 1-2 منٹ اس میں جوش دیں اس طرح، اور پھر کر دیں چولہا بند، کیونکہ اب تمام گھی جو ہے نا خود بخود اوپر آ جائے گا اور یہ جم جائے گا۔ جیسے کہ سردیوں کا موسم ہے تو یہ بالکل خود ہی جم گیا تھا، میں نے فریج میں نہیں رکھا، اسے کچن کے ہی کاؤنٹر پہ رکھا تھا، اور یہ وہیں پہ جو ہے نا صبح میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کیسے جما ہوا تھا، اور کتنا یہ بہترین گھی جو ہے نا ہمارا اچھا خاصا تقریباً آدھا پاؤ گھی جو ہے نا مزید اس میں سے نکلا تھا۔ یہ دیکھیں تھوڑا سا یہ ٹھنڈا ہوا ہے تو یہ گھی کی لیئر آپ کو نظر آ رہی ہے، تو میں اس کو بالکل نہیں ہلاؤں گی، اور اسی طرح اس کو رکھا رہنے دیں گے، اور صبح آپ کو اس کا رزلٹ دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں بالکل یہ جم چکا ہے، اور یہیں پہ کچن میں ہی اسی طرح رکھا تھا، بس ڈھک دیا تھا میں نے اسے۔ تو اس طرح اوپر سے آپ نے جالی کی مدد سے اس طرح یا چمچے کی مدد سے نکال لینا ہے۔ یہ دیکھیں اچھا خاصا گھی جو ہے نا تقریباً آدھا پاؤ گھی جو ہے ہمارا یہ نکلا ہے۔ تو اب بتائیے اب اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہمارا کچھ گھی ضائع ہوا ہے یا وہاں چلا گیا، جو نچوڑا تھا ہم نے اب وہ چیز بیکار ہو گئی جو اس کے اندر موجود ہے نا نیچے کھوئے جیسی، تو وہ بالکل بیکار ہو گئی، اب کسی کام کی نہیں ہے، کیونکہ اس کے ذرے ذرے سے ہم نے گھی نچوڑ لیا ہے، نکال لیا ہے۔ اور جو گھی کے ساتھ لگ کی چیزیں آ رہی ہیں نا تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کو ہم وہی پروسیس کریں گے جو ہم نے پہلے والے گھی میں کیا تھا، یعنی کہ اس کو دوبارہ سے پکائیں گے۔
اور جیسے یہ گرم ہوگا نا تو اس میں جو بھی نمی ہوگی وہ ساری جل جائے گی اس کے اندر۔ تو اس کو آپ نے پکا لینا ہے اس طرح۔ تو بس جیسے ہی پکے گا تو نیچے ذرا سارے جل جائیں گے، پھر ہم اس کو چھان لیں گے اور یہ ہمارا بہترین سا، یقین کریں میں نے اندازہ کیا کہ تقریباً یہ آدھا پاؤ جو گھی ہے نا اس کے اندر سے نکل کر آیا ہے۔ تو مجھے بے انتہا خوشی ہوئی، تو سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ بھی میں یہ چیز شیئر کروں کہ یہ دیکھیں اس طرح آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ یہ اتنا صحیح، بس اس میں سے آپ اس نے نچوڑ لیں اور بس یہ دیکھیں اچھا خاصا گھی جو ہے نا ہمارا نکلا ہے، جو کہ ضائع ہو جاتا۔ تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر 1 کلو دہی کی ملائی سے کافی اچھا خاصا گھی نکل چکا ہے، تقریباً آدھا کلو سے زیادہ نکلا ہے۔ دہی کی ملائی سے گھی نکالنے کا طریقہ اور اس کے ذرے ذرے سے گھی نکالنے کا طریقہ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگ رہی ہے۔ اچھی لگی تو لائک کر دیجیے گا، جاتے جاتے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائیے گا، بیل کے بٹن کو کلک کر لیں، آل کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ میری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ہمیشہ آپ کو سب سے پہلے ملے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر ایک اچھی نئی ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔